اس سے پہلے لاسٹ ٹائم ہم نے کیبنٹ میں اس کے کچھ اپروول لیے تھے، لیکن اس میں بھی ایک دو ایشوز ہو گئے تھے. تو اب ہم اس چیز پہ آئیں کہ جی کنسلٹنٹ اور یہ سب مل کر ایک پیج پہ آ جائیں، جو بھی اس کے نامنل سے نامنل جو پیسے ایسکلیشن جو جائز بنتے ہیں وہ ایسکلیٹ کر کے پھر اس کی ریوائز اماؤنٹ بتا سکتے ہیں. اس وقت کوئی بھی اماؤنٹ جو ہے وہ بتانا وہ مشکل ہو جائے گا. دیکھیں جی، منشیات کے لیے کی روک تھام کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز سرکار کے آلریڈی موجود ہیں، کم ہیں موجود ہیں. ہم جو ایکشن کر رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا واضح کر دوں، ہمارے اس پورے ایکشن کا مقصد ٹارگٹ ہوگا. ٹارگٹ ہے منشیات فروش سپلائی اور جو چین ہے اس کو ہمیں بلاک کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈسکنٹینیو کرنا ہے. اس میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے اور انشاءاللہ وہ ڈپارٹمنٹ بھی اپنی مزید ایکٹیویٹی سے وہ کرے گا. حیدرآباد میں بھی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی کچھ اس طرح کی آئس اور کرسٹل کی شکایتیں موصول ہوئی ہیں. کل حیدرآباد میں بھی ریڈز کیے ہیں انہوں نے اور وہاں پہ کافی لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو یہ اب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ نہیں کہ صرف اعلان کرتا ہوگا، یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کی کنسسٹنسی لازمی ہے. اگر اس کو ہم نے آپریشن کو کوئی 3 4 5 مہینے کنٹینیوٹی کے ساتھ لے کر چلے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس محنت سے ہماری جان چھوٹے گی. اگر ہم نے صرف باتیں کر کے پھر ایک ہفتے کے بعد کسی اور ٹاپک پہ چلے گئے اور اس کو ہم نے بھولنا شروع کیا تو یہ چیز ہم ختم نہیں کر سکیں گے. تو ہماری ایک پولیٹیکل سوال ہے. فیصل واڈا سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اب تک اپنی پالیسی واضح نہیں کی کہ پیپلز پارٹی فیصل واڈا کو ووٹ دے گی یا نہیں دے گی. اگر فیصل واڈا کو پیپلز پارٹی ووٹ دے گی تو کون سا ایسا آپ کا جو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے والا بندہ جس کو کوٹے لائن لگایا جائے گا، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی؟ اکرم صاحب آپ کے سارے سوال جو مفروضوں پہ کہ اگر اور مگر اور یوں اور وہ، تو جب چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو بتا دیں گے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے میرا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک وہ پولیٹیکل شخص ہیں، کراچی کے میں رہتے ہیں اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم پارٹی کی گائیڈ لائن پر 100% اس کو من عمل ہوگا. اچھا جی، دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے گٹکے اور ماوے کی بات کی اس کے لیے وہ پولیس جو ہے وہ اس پہ کارروائی کر رہی ہے اور ہمارا یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہ پولیس دیکھے گی. جو منشیات کی جو ایشوز ہیں، جو بھی علاقہ ہوا کراچی کا، جس طرح کا بھی علاقہ ہوا ادھر جو ہے جہاں پہ سپلائی اس کی ہوگی وہاں پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. چاہے سندھ بھر کا کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. ایک منٹ، جاتے جاتے آپ کی سندھ حکومت نے سندھ میں جو بھرتیاں کی تھی 1 سے 15 گریڈ تک کی، اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ کورٹ میں چلی گئی تھی. تو اب حکومت بھی بن گئی، ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے روابط بھی اچھے ہیں. کیا اس بات پہ آپ بات چیت کریں گے کہ اب اصلاح ہو جائے یا سندھ کے لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں جو بھی اس کی لیگل ویز ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے اور ہم پہلے بھی ہم نے کام کیا تو قانونی تھا اور اب بھی قانونی کام اختیار ہوگا. دیکھیں جی، پہلے تو آپ نے لیفٹیننٹ کرنل کی بات کی، بالکل انہوں نے اس ملک کے لیے جام شہادت نوش کی، ان کو سب پوری قوم سلام کرتی ہے. اور اس واقعے کے بعد جس طرح پی ٹی آئی نے اپنی ایک عادت بنائی ہوئی تھی کہ ہمیشہ چاہے ہیلی کاپٹر واقعہ تھا ایک کور کمانڈر صاحب کا، اس پہ بھی جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پہ بیشنگ شروع کی ابھی کی، میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک عمل ہے اور پی ٹی آئی کی وہ سوچ رکھنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر آپ اپنے اداروں کے خلاف، اپنے شہداء کے خلاف اس طریقے سے بیہودہ قسم کی مہمیں چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی. چونکہ قومیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے تو چلیں اپنا کسی تمسخر اڑانے کے لیے کسی بھی شہید کی شہادت کا مذاق اڑایا، آپ یہ نہیں سوچتے کہ ان شہداء کی فیملیز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کے معصوم بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کی
جو ہیں وہ بوڑھی والداؤں کے ذہن پہ دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کے والدین کے، ان کے پورے خاندان کے، پورے اس ادارے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس ادارے کے لوگ جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ادارے پہ ایک اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں، سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں، دشمنوں سے، دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. ان سب کے لیے آپ نے کیا میسج دیا؟ پوری آپ نے 22-23 کروڑ عوام کے دل پہ کیا میسج دیا کہ آپ کی سوچ کس طرح کی؟ انفارچونیٹلی میں نے یہی کہا کہ اقتدار کی ہوس میں، کرسی کی لالچ میں عمران خان کا جو ذہن کی عکاسی وہ اسی طریقے سے اس ملک میں ہو رہی ہے کہ اس ملک میں جو شخص بھی عمران خان کو غیر آئینی، غیر قانونی طور پر اس کی خواہشات کو پورا نہ کرنے دے، اس کا تمسخر اڑائے جائیں، ان کو اسکینڈلائز کیا جائے، اور اس حد تک گر سکتے ہیں کوئی حد نہیں. جہاں تک اسد کیسر کی آپ نے بات کی، اسد کیسر جو ہے اس وقت اس کا لیڈر مختلف الزامات میں سزا یافتہ ہے. اس نے جس لیڈر کی بات کی محترم آصف زرداری صاحب کی، آصف زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہ کے آئے اور وہ بے گناہ ثابت ہوئے. یہ صرف 4 مہینے میں ہی اتنے بڑے بڑے ثبوت تھے کہ اسد کیسر کا لیڈر سزا یافتہ ہے، اور وہ آج بھی سزا یافتہ شخص کا پیروکار ہے، وہ شخص جس نے اس ملک کو ہر نقصان پہنچانے کی کوشش کی. عمران خان نے اس ملک کو ہر گری ہوئی حرکت اس ملک کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. اس نے کون سے فرنٹ پہ، انٹرنیشنل فرنٹ پہ پاکستان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی؟ IMF کو انہوں نے خط لکھے، IMF کو انہوں نے میسج بھیجا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک اللہ نہ کرے یہ ڈیفالٹ کرے، اور خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے تو کیا ہوگا، اس ملک میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بند ہو جائیں. جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب خدا نہ خواستہ بے روزگار ہو جائیں، لوگوں کے بچے اسکول جانا چھوڑ دیں، لوگوں کے گھروں میں فاقہ کشی شروع ہو. تو جس ملک کے لیڈر کا یہ حشر ہو کہ جب وہ باہر تھا تب بھی کہتا تھا کہ اس ملک میں ایٹم بم گرایا جائے، تو اس جیسے انفارچونیٹلی اس کی پاپولرٹی ہوگی. لوگ اس طرح کے لوگوں کو پیروکار اپنا سمجھتے ہیں. لوگ اس طرح کے لوگوں کو جن کی ذہن کی عکاسی یہ ہے کہ اگر مجھے کرسی نہیں ملے گی، میرے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، تو میں ملک کو، عوام کو، سب کو خدا نہ خواستہ تہس نہس کر کے رکھ دوں گا. تو انفارچونیٹلی یہ اس ملک کا ڈیلیما ہے کہ اس طریقے کے لوگ جو ہیں جو ہمارے اس ملک میں تھوپے گئے ہیں، جو کہ آج ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑے میں بڑا ملک کے اندر ہی خطرہ بن چکے ہیں. یہ ہم نے کہا نیکسٹ ویک ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، سوری اس میں عید کے بعد فوری شروع کر رہے ہیں. روٹس ہمارے اسٹڈی چل رہی ہیں، وہ 2-3 دن میں اناؤنس کر دیں گے. تھینک یو.